بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم مسکات کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا۔ پہلے تو یہ جو باب ہے، یہ جو فصل ہے، وہ نص کی مراد کو جاننے معلوم کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے حوالے سے ہیں۔ اس کے ضمن میں انہوں نے جو تمسکات ضعیفہ ہیں، یعنی جس طرح دیگر احباب نے جو قرآن و حدیث سے نصوص سے استدلال کیا ہے اور وہ ضعیف انداز ہے، تو اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے چند ضعیف تمسکات ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھے تھے، تو آج بھی چند تقریباً 3 سے 4 تمسکات ضعیفہ ہیں، وہ بیان کریں گے، پھر یہ فصل ہماری پوری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے دلیل پکڑنا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے حج و عمرہ کو پورا کرو۔ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابتداءً ضعیف، ابتداءً عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل دینا یہ ضعیف ہے۔ ترجمہ ابتداءً سے شروع کریں گے۔ ابتداءً عمرے کو واجب کرنے کے لیے، عمرے کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے دلیل لینا ضعیف، ضعیف ہے۔ ضعیف یہ خبر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہیں، جیسے غالباً شوافی کہتے ہیں کہ جو عمرہ ہے وہ کرنا واجب ہے، ہمارے نزدیک عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، عمرہ کرنا سنت ہے۔ تو دوسرے احباب کہتے ہیں کہ عمرہ شروع کرنا، عمرہ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور وہ دلیل اس آیت پاک سے لیں تو کیا ہے؟ یہ تمسکات ضعیف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْإِتْمَامِ، کیونکہ یہ جو نص ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یہ پورا کرنے کے وجوب کو کا تقاضا کرتی ہے، پورا کرنے کو واجب قرار دینا اس کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ عمرے کو پورا کرنا واجب ہے۔ ابتداءً عمرہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے دوران کوئی ایسی کوئی چیز لائق ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ عمرہ چھوڑ رہا ہے، تو اس نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ عمرہ کو پورا کرنا واجب ہے۔ جس طرح نفل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز نفل پڑھے تو اس کے لیے یہ اچھا عمل ہے کہ وہ نماز نفل پڑھتا ہے۔ ہاں، اگر نفل پڑھنا وہ شروع کر دیں، اگر کسی بندے نے نفل کو شروع کیا، تو اگر اس نے شروع کیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ نفل کو شروع کرنا اس پر واجب نہیں تھا، شروع کیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر بیچ میں وہ توڑ دیتا ہے تو اب اس پر دوبارہ اس نفل کی قضا کرنا یہ اس پر واجب ہوگی۔ تو اسی طرح عمرہ ہے کہ اگر عمرہ بندہ کر رہا ہے، پہلے تو اس کو عمرہ میں شروع ہونا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر شروع ہو جاتا ہے تو اب اس عمرے کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اور نص بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ آیا ہے، فعل آیا ہے، وہ ہے اتمو، پورا کرو۔ تو پورا کرنا یہ واجب ہے، اس کا تقاضا کر رہی ہے نص، لأن النص یقتضی وجوب الاتمام، پورا کرنے کا جو وجوب ہے اس کا یہ تقاضا کر رہی ہیں۔ وذالک انما یکون بعد شروع ولا خلاف فیہ، اور یہ پورا کرنا یہ شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک چیز شروع ہی نہیں ہوئی تو اس کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے کوئی چیز شروع ہوگی، شروع ہونے کے بعد اس کو پورا کیا جائے گا۔
تو کہتے ہیں یہ جو پورا کرنا ہے یہ شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی پورا کرنا یہ واجب ہے، اس کے اندر کوئی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انما الخلاف فی وجوبها ابتداء، شروع میں عمرے کے واجب ہونے میں اختلاف ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے یا نہیں، عمرے کو شروع کرنا یہ واجب ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے، پورا کرنا واجب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ اس آیت سے یہ دلیل دیتا ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے تو یہ اس کا تمسک، یہ دلیل دینا یہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین سے دلیل دینا اس بات کے لیے کہ ملک کا فائدہ نہیں دیتی، بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضور کے فرمان سے دلیل لینا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بے فاسد ہوتی ہے وہ ملک کا فائدہ دیتی ہے، اور جو بے باطل ہوتی ہے وہ ملک کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو بے فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بے فاسد جو ہے وہ ملک کا فائدہ نہیں دیتی، جیسا کہ امام شافعی کا فرمان ہے کہ جو بے فاسد ہے وہ ملک کا فائدہ نہیں دیتی، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضور کے اس فرمان سے دلیل لینا یہ ضعیف ہے۔ حضور کا فرمان کیا ہے؟ لا تبیع الدرہم بالدرہمین، دو درہموں کے عوض ایک درہم کو نہ بیچو، دو سا کے بدلے ایک سا، دو سا کے بدلے ایک درہم، دو درہموں کے بدلے ایک درہم کو نہ بیچو، دو سا کو بدلے ایک سا کو نہ بیچو، یعنی ایک درہم دے کر دو درہم نہ لو، اسی طرح ایک سا دے کر دو سا نہ لو۔ سا سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس سا کے اندر ہو، سا ایک پیمانہ ہے، ایک چیز ہے، جس طرح ہمارے جہاں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں، جیسے آٹا ڈالتے ہیں یا پھر جو ہے وہ چاول وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ بھی ایک پیمانہ تھا جس طرح ہمارے یہاں پیمانہ ہوتا ہے۔ تو ایک پیمانے میں دے کر، یعنی ایک ساگ، دو ساگ کے بدلے میں ایک ساگ کو نہ بیچو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جاتا ہے، ربا ہو جاتا ہے کہ ایک ساگ کے اندر آپ آٹا دے دیں اور جو سامنے والا ہے اس سے آپ دو سا لے لیں کہ ابھی آپ کے پاس آٹا نہیں ہے تو میں آپ کو آٹا دیتا ہوں ایک سا، تو جب آپ کے پاس آٹا آ جائے گا تو آپ مجھے اس سا کے ڈبل دینا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہی کیا ہے؟ سود ہے، ربا ہے۔ تو حضور کے اس فرمان کو لے کر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بے فاسد یہ ملک کا فائدہ نہیں دیتی، تو یہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف ہے لأن النص یقتضی تحریم البیع الفاسد ولا خلاف فیہ، کیونکہ یہ جو نص ہے، یہ جو حضور کا فرمان ہے، یہ بے فاسد کے حرام ہونے کا تقاضا کر رہی ہے کہ بے فاسد نہیں کرنی چاہیے، اس سے روکا گیا ہے، بے فاسد کرنا یہ جائز نہیں ہے، نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی بے فاسد کرنا یہ جائز نہیں ہے، بے فاسد کرنا حرام ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی بے فاسد کرنا یہ حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس باتیں میں؟
انما الاختلاف فی ثبوت الملک وعدمه، اختلاف ملک کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں ہے، کہ اگر بے فاسد ہوتی ہے تو ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ حضور کے اس فرمان سے لا تبیع درہم بدرہم، ان سے دلیل لے کر یہ کہے کہ بے فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی، تو اس کا تمسک یہ ضعیف ہوگا۔ یہ دوسرا تمسک تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی استاد جی، لیکن وہ جو پیچھے چلا ہے کہ فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں جو عمرہ ہے یہ تو واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن حج بھی اسی آیت میں ہے، وہ تو فرض ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا نہیں، بتا۔ حج کا معاملہ الگ ہے نا۔ حج کے اندر دوسری آیات آ جاتی ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج واجب ہے۔ جی جی حج ٹھیک ہے، کے وجوب پر دیگر نصوص موجود ہیں۔ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہوگا۔ جی آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَعَالٍ لِإِثْبَاتِ أَنَّ النَّذْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ ضعیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فرمان سے دلیل لینا، حضور کے فرمان الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، حضور کے اس فرمان سے دلیل لینا لاثبات ان النذر بصوم یوم النحر، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یوم نحر کا روزہ، یوم نحر کے دن روزہ رکھنے کی منت ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ یہ میں شروع سے کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یوم نحر کا روزہ رکھنے کی منت ماننا یہ ضروری نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یوم نحر کا روزے کی منت ماننا یہ صحیح نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لینا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ پھر حضور کے فرمان کا بعد میں ترجمہ کریں گے۔ حضور کا فرمان ہے کہ الا لا تصوموا فی هذه الايام، خبردار ان دنوں میں روزے نہ رکھو۔ الا لا تصوموا، الا کا مطلب ہے خبردار، ان دنوں میں روزے نہ رکھو، بے شک یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ کون سے دن؟ عید الفطر اور یوم نحر والے جو ایام ہیں، کہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کا بیان پیچھے بھی گزرا، کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ ان کے اندر خدا کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا پینے کے حوالے سے اہتمام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعوت سے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے گویا کہ وہ بندہ اعراض کر رہا ہے، تو اعراض کرنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ان دنوں کے روزے نہ رکھو۔ تو اگر بندہ اس حدیث پاک سے دلیل لے کر یہ کہتا ہے کہ جو عید والا دن ہے، اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید والے دن روزہ رکھوں گا، اس کی منت ماننا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ عید والے دن کی روزے کی منت ماننا یہ درست نہیں ہے، تو یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ یوم نحر کا روزہ رکھنے کی منت مانتا ہے تو اس کی نظر تو درست ہوگی، لیکن اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، کہ وہ اس کو پورا کرنا یہ حرام ہے۔ اس کا بیان بھی پیچھے گزرا تھا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْفِعْلِ، یہ ضعیف کیوں ہے؟ اس کی ضعیف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْفِعْلِ، کیونکہ جو نص ہے
وہ فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، فعل کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھے گا تو وہ بندہ حرام کام کرنے کا مرتکب ہوگا، حرام کام کرنے والا ہوگا۔ ولا خلاف فی کون ہی حرامن، عید والے دن روزہ رکھنے کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ولا خلاف اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ روزہ رکھنا عید والے دن یہ حرام ہے، عید والے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو احکامات اس سے ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انما الخلاف فی افادت الاحکام ما کون ہی حراما، اس کے حرام ہونے کے باوجود احکام کا فائدہ ہونا، احکام کا فائدہ دینا، اس میں اختلاف ہے کہ اگر بندہ یہ روزہ رکھ لے تو اب احکام نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اختلاف اس بات میں ہے۔ تو حرام کام کی وجہ سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اس کا بیان بھی پیچھے ہوا ہے کہ وہ حرمت الفعل یا لا تنافی ترتب الاحکام، لا تنافی ترتب الاحکام، فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو حرام کام کرنے کی وجہ سے اس سے جو احکامات ثابت ہوں گے تو یہ اس کی منافی نہیں ہے۔ فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے، احکام کے ثابت ہونے کے یہ منافی نہیں ہے، جیسا کہ کیسی مثالیں ہم نے پڑھی تھی پیچھے۔ کہتے ہیں اس کی مثالیں اب بیان کریں گے تین چار۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَبَّ لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونَ حَرَامٍ، فَإِنَّ الْأَبَّ لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونُ حَرَامًا، اگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے، اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنایا، استولد کا مطلب ہے ام ولد بنانا۔ ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی ملکیت میں ایک باندی تھی، ایک غلام عورت تھی۔ اب باپ نے کیا کیا، باپ نے بیٹے کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اس سے کیا کی، وطی کی، اور وطی کرنے کی وجہ سے وہ اس کی جو لونڈی تھی، وہ جو اس کی غلام عورت تھی، وہ کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو وہ عورت بن گئی ام ولد۔ ام ولد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آقا نے عورت سے، اس غلام عورت سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو اب وہ عورت ام ولد بن گئی۔ مطلب یہ کہ اگر وہ آقا مر جاتا ہے تو آقا کے مرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرتا ہے، اس کو ام ولد بناتا ہے، تو باپ کا اپنے بیٹے کی لونڈی سے، اپنے بیٹے کی غلام عورت سے وطی کرنا یکون حرامن، یہ حرام کام ہے، کیونکہ یہ اس کے بیٹے کی ملکیت میں، اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ آقا کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلام عورت سے وطی کر سکتا ہے، غیر کے لیے جائز نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا سگا بھائی ہو، اگرچہ اس کا باپ ہو، اگرچہ اس کا بیٹا ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کے باندی سے وطی کرے، اور یہ زنا کہلاتا ہے۔ تو اس کا یہ کام کرنا، ام ولد بنانا، باپ کا اپنی بیٹی کی عورت کو ام ولد بنانا، یہ حرام کام ہے، لیکن یثبت به الملک للاب، تو اس کے ذریعے، یعنی اس وطی کے ذریعے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے، یثبت ثابت ہوگی اس کے ذریعے ملکیت باپ کے لیے ہونا، یعنی اگر باپ نے اس سے وطی کی تو وطی کے ذریعے اب وہ اس عورت کا مالک ہو جائے گا،
اور اس عورت کی قیمت دے گا اپنے بیٹے کو. تو کام حرام تھا، لیکن حرام کام کی وجہ سے ملکیت کا فائدہ ہوا، احکام نافذ ہوئے. تو حرام کام کا حرام ہونا یہ احکام کے مرتب ہونے کی منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا مثال تھا. آگے دوسری مثال بند کرتے ہیں کہ ولو ذبح شاتن بسکین مغصوبۃ یکون حراما. اگر کسی نے ذبح کیا بکری کو مغصوبہ چھری کے ساتھ، سکین کا مطلب ہے چھری، غصب کی ہوئی چھری سے اگر کسی بندے نے بکری کو ذبح کیا تو یہ حرام کام ہے. کسی سے غصب کرنا چھری یہ حرام کام ہے، لیکن یحل المذبوح جس کو ذبح کیا گیا ہے، بکری کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہوگی. سے اس نے لی ہے، غصب کی ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے وہ بکری حرام نہیں ہوگی. بکری کا کھانا یہ جائز ہوگا، اس کو کھایا جائے گا. اسی طرح ولو غسل ثوبا نجسا بماء مغصوب یکون حراما. اگر کوئی بندہ نجس ثوب کو، نجس ناپاک کپڑے کو مغصوبہ پانی کے ساتھ دھوتا ہے، اس کا کپڑا ناپاک تھا، کسی سے اس نے پانی غصب کر لیا، پانی چھین لیا، پانی چھین کر اب اس ناپاک کپڑے کو وہ پاک کر رہا ہے، تو اب اس کا یہ جو فعل تھا پانی کو غصب کرنا، یہ پانی غصب کرنا یہ تو حرام کام ہے. کسی کی غیر کی ملکیت کے اندر جو چیز ہے اس کا استعمال یہ کیا ہے، حرام ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی غیر کی ملکیت استعمال کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، بغیر اجازت کے اس کی چیز کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو چپل ادھر ادھر کسی کی پہن کر جاتے ہیں، واش روم چلے گئے تو کسی کی چپل پہن کر چلے جائیں گے، پانی پینے چلے گئے تو کسی کی چپل پہن کر ہم باہر چلے جاتے ہیں اس کی اجازت لیے بغیر. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، وغیرہ یہ حرام کام ہوگا. اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میں اگر اس سے اجازت لوں گا تو مجھے وہ منع نہیں کرے گا، مجھے اجازت دے دے گا، تو اب یہ استعمال کر سکتا ہے. مثلا استاد ہے تو استاد اگر کسی طالب علم کی پین استعمال کرتا ہے تو وہاں پر یہ احتمال ہوتا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگرد سے پین لینے کی وہ کہے گا تو وہ شاگرد دے دے گا بغیر کسی تکلف کے اجازت، وہ شاگرد اپنے استاد کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، بلکہ وہ شرف سمجھتا ہے. تو اگر یہ پہلو ہو تو اب وہ بغیر اجازت کے کوئی چیز اس کی غیر کی ملکیت کی استعمال کر سکتا ہے، وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ مغصوبہ پانی کے ذریعے نجس ناپاک کپڑے کو دھوتا ہے تو اس کا کام تو یہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، لیکن وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ، وہ جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا، اس کو پہن کر اور بندہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. تو کام حرام تھا لیکن حکم ثابت ہوا. اسی طرح وَلَوْ وُطِعَ امراتن، یا اس کو معروف پڑھے، پیچھے چونکہ معروف پڑھتے آئے ہیں تو اس کو بھی معروف پڑھیں کہ وَلَوْ وَطِعَ امراتن فی حالت الحیض یکون حراما. اگر کسی نے عورت کو حالت حیض میں وطی کی، یا اس کو مجبور بھی پڑھ سکتے ہیں جس کہ ولو وطیع امراتن، اگر عورت سے وطی کی گئی حالت حیض میں تو یکون حراما، وہ وطی کرنا حرام ہوگی.
لیکن یثبتو بہی احسان الواتی، اس کے ذریعے واتی کا، وتی کرنے والے کا محسن ہونا ثابت ہوگا، کہ وہ بندہ محسن ہو گیا، کہ وہ اگر بعد میں زنا کرتا ہے تو اب اس کو کوڑے نہیں ماریں گے بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ محسن اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اور اگر غیر محسن وتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ کوڑے مارے جاتے ہیں، 100 کوڑے۔ تو اگر وتی کی ہے اس نے حالت حیض میں تو یہ کام حرام ہے، وتی کرنا حالت حیض میں حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے احکام ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا محسن ہونا بھی ثابت ہوگا، وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اس کا پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا یہ بھی ثابت ہوگا، کہ اگر وہ حلالے کے طور پر ہو، یا دوسری شوہر کے نکاح میں آئی تھی، اور اس نے دوسری شوہر نے کیا کیا، حالت حیض میں وتی کی، تو اب اس کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر عدت گزارتی ہے، تو اب اس کا پہلے شوہر سے نکاح کرنا یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ حالت حیض میں وتی کرنے سے اگرچہ حرام ہے لیکن حرام کام سے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بے ہیں، بے فاسد ہیں، اگر بے فاسد ہوتی ہیں تو بے فاسد کرنا یہ حرام کام ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، احکامات ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ سبق تھا، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ